سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیے اچھا سوال ہے، سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ سفر میں بھی آپ کو نماز پڑھنا چاہے آپ سواری میں ہو. اسی طرح سے ملتا جلتا ایک سوال تھا، سواری میں قبلے کا کیا کرے اور نماز کھڑے رہ کر پڑھے یا سفر میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جو دو تین سوال ہے، تینوں کو ایک ساتھ لے لیتا ہوں. سفر کی نماز کا معاملہ یہ ہوگا کہ سفر کے اندر آپ جو ہے نمازوں کو ملا سکتے ہیں. فجر کے وقت پہ ہوں گی، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ظہر اثر کو آپ ظہر کے وقت میں اثر ملا سکتے ہیں بعد میں، یا پھر اثر سے پہلے ظہر پڑھ کے پھر اثر پڑھ سکتے ہیں. مغرب عشاء ملا سکتے ہیں تو مغرب میں عشاء ملا سکتے ہیں، یا پھر عشاء سے پہلے مغرب پڑھ کے پھر عشاء پڑھ سکتے ہیں. یہ تین وقت میں نماز آپ 5 ادا کر سکتے ہیں سفر کے اندر. ایک چیز. دوسرا، سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، جیسا کہ آپ ٹرین میں ہیں، بس میں، ایروپلین میں. ٹرین میں آپ کو سہولت ہوتی ہے کہ ڈائریکشن آپ چن سکتے ہیں، یہ سائڈ بیٹھ جائے آپ اپر، اور اکثر اوپر کی برتیں خالی ہوتی ہے، آپ بول سکتے ہیں بھائی 2 منٹ میں کو نماز پڑھنا ہے، ادھر بیٹھ سکتے ہیں تو قبلہ مل سکتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 ڈائریکشن آپ کو فل مل جاتے ہیں، ادھر 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 ادھر، آپ جو چاہے. قبلہ اگر آپ کو کمپاس سے مل جاتا ہے آپ آرام سے قبلہ کر سکتے ہیں. بس اور پلین میں، ایروپلین میں آپ کو قبلہ نہیں ملیں گے ادھر کے، اس لیے کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی آپ کا چہرہ ہوتا ہے، ادھر ہی چل رہا ہے. ہاں اگر بس ہے اور بس کے اندر سمجھ لیجیے آپ سلیپر میں ہے تو وہاں بھی آپ کو پھر چاروں ڈائریکشن مل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پلین میں ہیں تو پلین میں سمجھتا ہوں سلیپر بہت کم ہوتے ہیں، سلیپر کلاس. ٹھیک ہے، تو اس میں بزنس کلاس بھی ہوگا، زیادہ تھوڑا جھک سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے علاوہ وہ نہیں تھا، آپ جدھر چہرہ ادھر آپ وہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ چلتی ہوئی ٹرین میں، چلتے ہوئے پلین میں، چلتے ہوئے بس میں کھڑے رہ کر نماز پڑھے، اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں. آپ جب مجبور ہو، کھڑے رہنے کی سکت ہو، لیکن پھر بھی حالات مجبور کر رہے ہیں، پلین میں آپ جا رہے ہیں، وہ ایک تو ڈائریکشن اس کا اونچا ہوتا ہے اور آپ بولیں گے نہیں میں کھڑے کی نماز پڑھنا ہے، پھر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے بھی نہیں دیں گے، پھر بولیں گے آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں پورے سسٹم کو. تو آپ جگہ پہ بیٹھے رہیں، آپ باوضو ہو، اور وضو کے بعد آپ جدھر آپ کا چہرہ ہو آپ ادھر ہی رکعت باندھ لیں گے ادھر کی. اس لیے کہ اگر ہاں جو گاڑی کو آپ روک سکتے ہو، جیسا آپ اپنی پرائیویٹ بس میں جا رہے ہیں، پرائیویٹ گاڑی میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھتے تو اتر کر پڑھتے نیچے اور قبلے کی طرف، اور نفل نماز آپ کو اونٹ پر پڑھتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ قبلہ اس طرف تھا اور آپ اس طرف دیکھ کر پڑھ رہے تھے. مطلب جدھر سواری کا منہ ہو ادھر آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نفل میں. اور فرض میں دیکھا گیا کہ آپ اتر کے پڑھتے تھے. لیکن میں کہوں گا پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے تو آپ روک بھی نہیں سکتے، ایروپلین ہو گیا، ٹرین ہو گئی، پرائیویٹ بس نہیں تو آپ روک نہیں سکتے. تو لہٰذا آپ کو جو ڈائریکشن اور سمت ملے اس سمت چہرہ کر لیجئے، کیونکہ فرض چھوڑا تو نہیں جا سکتا. 3 دن کے سفر، 2 دن کے سفر کیسے چھوڑیں گے آپ؟ تو بہرحال جو سمت ہو وہ سمت میں آپ رہیں، وضو کر لیں. ایک وضو کر لے تو آپ کی ہو سکتے. اب پانی کی قلت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے سفر میں. سب سے بیسٹ چیز جو ہوتی ہے پانی کی قلت کا وہ یہ کہ آپ پانی پرچیز کر کے وضو کر لے، اگر نہ ہو تو. نہیں تو کیا کریں، پرچیز کر کے پانی اور بار بار نہیں کر سکتے تو آپ پانی لے لیں. آپ انتظار کریں عصر کے وقت تک، پھر آپ عصر کے وقت میں ظہر پڑھیں اور عصر پڑھیں. 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد آپ کو مغرب شروع ہو جاتی ہے. اب پھر سے وضو کا ٹائم نہیں ہے. اچھا کبھی وضو کا پانی ہے، اتنی ٹرین بھری ہوئی ہے کہ آپ کو قدم رکھنے کو جگہ نہیں. اگر وضو کرنے جانا ہے تو وہ سپر مین یا اسپائڈر مین بن کے جانا پڑتا ہے، اوپر سے نیچے تو جا ہی نہیں سکتے آپ. اور اٹھنے کے بعد مسئلہ ہے، محرم عورت ساتھ ہے، پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھ جاتا ہے، اس کو تکلیف، بچے ہیں نا، نہیں ہوتا ہے. وضو کر کے پھر بیٹھ جائے کی جگہ. پھر مغرب کا انتظار کیا، مغرب کا وقت ہوتی مغرب کی 3 پڑھی اور عشاء کی پڑھ لی اور ختم ہو گیا آپ کا. دیکھیے ایک ہی وضو سے آپ نے چاروں نمازیں نپٹا لی. فجر کے ٹائم پہ ہوں گی، یہ 2 ٹائموں میں آگے پیچھے کرے تو یہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. ٹھیک. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.